بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو آج اہل بیت کی محبت کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں اور حضرت عائشہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ حضرت عائشہ کا حضرت علی سے کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف ہونا انسانی فطرت ہے میرے بھائی، اختلاف کی وجہ سے نہ علی کا مقام گھٹ گیا نہ ام عائشہ کا مقام بڑھ گیا۔ جو علی کا مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو عائشہ کا مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے کسی صحابی پر اور نبی کی کسی بیوی پر تبرہ کرنا اور گندی زبان استعمال کرنا یہ خبیث اور گندے لوگوں کا کام ہے، یہ قرآن و سنت کے ماننے والے کا کام کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کی ساری بیویاں قرآن کی اس آیت کے مطابق جنتی ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں اور ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ اور معاف کرنا میرے بھائیوں، دنیا کی عدالتیں لیگل کر دیں لیو ان ریلیشن شپ کو، دنیا کی عدالتیں لیگل کر دیں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے کلچر کو، قرآن کریم اس کو انلیگل قرار دیتا ہے اور قرآن کہتا ہے حرام رشتے میں کبھی سکون نہیں مل سکتا، سکون ملے گا تو حلال رشتے میں ملے گا، سکون اگر ہے تو میاں بیوی کے رشتے میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم آ جاتے ہیں 21ویں پارے میں۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت دیکھیے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی اس کتاب کی تلاوت کیجئے، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے برائی سے روکتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، قرآن پڑھیں گے علم پیدا ہوگا، اور قرآن پڑھیں گے علم پیدا ہوگا، اور نماز پڑھیں گے تو اللہ کی عبادت ہوگی۔ علم کے ذریعے آپ کے شبہات دور ہوں گے اور عبادت کے ذریعے آپ کی شہوتیں کنٹرول میں رہیں گی۔ یہ دو چیزیں ہیں، اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے ایک علم حاصل کرو اور دوسرے عبادت کرو۔ علم اور عبادت یہ انسان کے لیے بڑی نیسیسری چیز ہے، بڑی ضروری چیز ہے۔ اور یہاں قرآن کے 21ویں پارے کی سٹارٹنگ میں اللہ نے انہی دونوں کا حکم دیا، قرآن کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو، اور کہا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہمارے وہ نوجوان ساتھی جن کو یہ شکایت ہے کہ وہ کسی قسم کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہے، کوئی ڈرگس کے چکر میں پڑا ہے، کوئی موبائل کا ایڈکٹ ہو چکا ہے، ہر قسم کی برائی سے نجات کا ایک فارمولہ قرآن دے رہا ہے، نماز کی پکی پابندی کرو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔ آپ نماز کی پابندی کیجئے، آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں بہت ساری برائیاں آٹومیٹک دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی کی ایک مثال دی گئی، فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کو کھیل کیوں کہا اللہ نے؟ موبائل پر آپ گیم کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے جتنا بھی مزہ آ رہا ہو، ایک ٹائم ایسا آتا ہے گیم ختم ہو گیا۔ کوئی گیم ایسا نہیں ہوتا جو انلیمیٹڈ ہو، کوئی نہ کوئی لمٹ ہے، کوئی نہ کوئی ایسا پروسیس ہے کہ وہاں گیم اوور ہو گیا، یہاں پہ گیم ختم ہو گیا۔ زندگی گیم ہے میرے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے گیم ہے یہ، اور اس گیم کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ کسی نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا ہے، کہا کہ اگر یہ دنیا آپ کے لیے باقی رہ بھی جائے، جس دنیا پر آپ کو بڑا ناز ہے، زمین پہ ناز ہے، پلاٹوں پہ ناز ہے، پراپرٹی پہ ناز ہے، بینک بیلنس پہ ناز ہے، اگر دنیا کی یہ دولت اور دنیا کی یہ پراپرٹی اور دنیا کی یہ چیزیں باقی رہ بھی جائیں، آپ باقی نہیں رہیں گے۔ ایک دن آئے گا، مکان ہوگا، آپ اس مکان میں نہیں ہوں گے، تجوری ہوگی، چابی کسی اور کے پاس ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، کوئی اور فائدہ اٹھائے گا۔ تو جو زمین، جو جائیداد، جو دولت آپ کی ہمیشہ کام آنے والی نہیں ہے، کیوں اس کے لیے اتنی ہائے توبہ مچا کے رکھے ہو میرے بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، باقی رہنے والی، زندہ رہنے والی اگر کوئی زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے۔ محنت کرو تو آخرت کے لیے کرو، کوشش کرو تو آخرت کے لیے کرو۔ یہ 20 سال 25 سال 40 سال کی زندگی کے لیے اتنا مر رہے ہو، کٹ رہے ہو، اگر محنت کرنا ہے تو اس زندگی کے لیے کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ایک کمزوری بیان کی، اور اگر ہم غور کریں تو یہ کمزوری ہم سب کے اندر ہے۔
اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو دنیا کی زندگی کی بڑی نالج رکھتے ہیں, دنیا کا بہت علم ہے ان کے پاس, لیکن آخرت کے معاملے میں بہت غافل ہیں, بہت بے خبر ہیں. دنیا کی بڑی خبر ہے صاحب, آندھرا پردیش کی پالیٹکس میں کیا ہونے والا ہے, کون سی ایم بننے والا ہے, کون ایم پی بننے والا ہے, کون ایم ایل اے بننے والا ہے. 2 گھنٹہ آپ اسپیچ سن لو بھائی صاحب, بڑی جانکاری ہے پالیٹکس کی, اپنے دنیا کی فیلڈ کی بڑی جانکاری ہے. جو انسان دنیا کی فیلڈ کا, دنیا کی پالیٹکس کا, دنیا کی علوم کا اتنا ماہر ہے, اس سے پوچھو بھائی صاحب دعائے قنوت یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے. جنازے کی نماز کی دعا یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. اس سے پوچھو تو 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ پائے گا نبی کے طریقے کے مطابق. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو یہ کون سی نالج ہوئی؟ دنیا کی نالج حاصل کرنا برا نہیں ہے, مگر یاد رکھو قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ سائنس کے ماہر تھے کہ نہیں تھے. قبر میں نہیں پوچھا جائے گا آپ کی انگلش کیسی ہے, آپ کو میتھمیٹکس آتی ہے کہ نہیں آتی, آپ نے 12 پاس کیا کہ نہیں کیا. قبر میں تو 3 ہی سوال پوچھا جائے گا, من ربو کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا. تیرا رب کون, تیرے نبی کون, تیرا دین کیا. اور ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو دین کے علم میں ملے گا میرے بھائی. تو اصل علم تو آخرت کا علم ہے. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنے ناخن پہ رکھ کر کے وہ دینار کا وزن, دینار بولتے سونے کے سکے کو, گولڈ کوائن کو, دینار کا وزن وہ ناخن پہ رکھ کے بتا دیں گے 10 گرام ہے, 9 گرام ہے, 8 گرام ہے, دینار کا وزن بتا دیں گے. لیکن اس ماہر انسان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور نہیں ہے. یہ امام حسن بصری اپنے دور کی بات کر رہے ہیں. اور آج 2024 میں تو ایسے لوگ درجن کے بھاؤ آپ کو ملیں گے, تھوک کے بھاؤ ملیں گے. دنیا کے بڑے ماہر ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں غافل ہے میرے بھائیوں. یہ بالکل ریئلٹی ہے اور یہ ہم اس کو آن گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 بڑی نشانیوں کو بیان کیا. فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. بیوی سے سکون ملتا ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں, دنیا کی عدالتیں لیگل کر دیں لیو ان ریلیشن شپ کو, دنیا کی عدالتیں لیگل کر دیں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے کلچر کو. قرآن کریم اس کو انلیگل قرار دیتا ہے اور قرآن کہتا ہے حرام رشتے میں کبھی سکون نہیں مل سکتا. سکون ملے گا تو حلال رشتے میں ملے گا. سکون اگر ہے تو میاں بیوی کے رشتے میں ہے. شوہر زمانے کی تھکاوٹیں لے کے گھر آئے, کاروبار کی 1000 ٹینشنیں لے کے گھر میں آئے, بیوی مسکرا کے 2 میٹھے جملے بول دے, بچے مسکرا کے باپ کی گود میں آ جائیں, بیوی بچوں کے بیچ میں آ کے انسان سارا غم بھول جاتا ہے میرے بھائی. وَمِنْ آيَاتِهِ, اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُمْ, کہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا مِنْ أَنفُسِكُمْ, تمہارے ہی اپنے نفس میں سے تمہارے جوڑے بنائے. اللہ نے جوڑا بنایا تو ہمارے حساب سے, جو ہمارے لیے کمپیٹیبل ہو, جو ہمارے لائق ہو. اللہ نے ایسا نہیں کہ مرد کا جوڑا جو ہے وہ اللہ نے کسی اور مخلوق میں رکھا. اللہ نے مرد کا جوڑا عورت کو بنایا ہمارے جنس میں سے, ہمارے یعنی ہم جس جنڈر سے ہم ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے لیے جوڑا بنایا. اس کے بعد اللہ نے بڑا پیارا لفظ ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے. میاں بیوی جب تک جوان ہوتے ہیں محبت کا رشتہ ہوتا ہے. شوہر 70 سال کا ہو گیا, بیوی 60 سال کی ہوگی, اب محبت کہاں رہ گئی بھائی؟ اب فزیکل انٹریکشن کہاں ہے؟ اب فزیکل اٹریکشن کہاں ہے؟ بیوی بوڑھی ہو گئی, شوہر بوڑھا ہو گیا, اب یہ بوڑھا اور بوڑھی کے درمیان جو تعلق ہے یہ رحمت کا تعلق ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہیں. اور اسی لیے جب بڑھاپے میں کسی کا جوڑا چلا جاتا ہے, جوانی میں جب انسان کا جوڑا چلا جاتا ہے اتنا دکھ نہیں ہوتا ہے. بڑھاپے میں کسی کا جوڑا چلا جائے اس کی کیفیت میرے بھائیوں, اس کی سچویشن بڑی ترس کے لائق ہوتی ہے. اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے بڑھاپے میں, کوئی مرد جو ہے وہ اکیلا ہو جائے بڑھاپے میں, اس کی حالت بڑی نازک ہو جاتی ہے.
اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا جو جس سے وہ اپنا دکھ شیئر کر سکے. ہمارے یہاں یہ بات بھی غور کرنے والی ہے. 60 سال کا آدمی ہے, بیوی مر گئی, اب صاحب لوگ کہتے ہیں اس عمر میں کیا اس کی شادی کرائیں گے, چھوڑو جانے دو. 60 سال کا بوڑھا اگر یہ خواہش ظاہر کرتے کہ صاحب مجھے بیوی کی ضرورت ہے, لوگ کہیں گے کیا ضرورت ہے بھائی اس کو. لوگ معیوب مانتے, لوگ برا مانتے ہیں. معاف کرنا میرے بھائی, 60 سال کے بوڑھے کو بھی لائف پارٹنر کی ضرورت ہے. وہ سارے کام اس کی بہویں نہیں کر سکتی, سارے کام اس کی بیٹیاں نہیں کر سکتی ہے. معاف کیجئے گا, بڑی ناقدری ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کی بیویاں مر جائیں اور ان عورتوں کی جن کے شوہر مر جائیں. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں ہم نے محبت اور رحمت رکھ دی ہے. اس کے بعد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ کی بہت بڑی نشانی آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, اور تمہاری زبانوں کا اختلاف ہے اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. زبانوں کا اختلاف آپ دیکھیے, تلنگانہ میں ہے الگ زبان ہے, حیدرآباد میں ہے الگ بولی ہے, کرنول آگے بول چال بدل گئی, آگے رائچور چلے گئے کچھ اور زبان ہو گئی, بول چال بدل گئی, یو پی پہنچے کچھ اور ہے, بازو میں بہار ہے کچھ اور ہے, جھارکھنڈ میں کچھ اور ہے, بنگال میں, ایک کنٹری میں 20 زبانیں ہیں. دنیا کے کروڑوں انسان ہیں, سب کی دو کان ہیں, سب کی 2 آنکھیں ہیں, سب کا ناک ہے, سب کا منہ ہے, سب کا چہرہ ہے, مگر دنیا میں 2 انسان بھی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو ایگزیکٹ ایک جیسے ہوں. جڑوا بچے بھی ہوتے ہیں نا, کچھ نہ کچھ ڈیفرنس ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری نہیں ہے میرے بھائی. دنیا کے کسی اور کارخانے کا ایسا پروڈکشن ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اتنی چیزیں نکلیں اور سب میں ویریشن ہو, سب میں ڈیفرنس ہو. اللہ تعالیٰ کا ایک کتنا پیارا نظام ہے, کروڑوں اربوں انسان ہیں اور سب ایک دوسرے سے الگ ہیں. وہ چائنا اور جاپان کے اندر بھی ہمیں دکھنے میں لگتے ہیں سب ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں, ان میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے, ان کے چہرے مورے ملتے جلتے ہوتے ہیں, مگر ان کے درمیان بھی فرق ہوتا ہے. افریقہ میں سب کالے ہیں تو اس کا مطلب تھوڑی کہ سب ایک جیسے ہیں, اس کالے میں بھی آپ کو فرق ملے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو لاو الحدیث کو خریدتے ہیں, جو بیکار باتوں کو خریدتے ہیں, لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیں, بغیر علم, بغیر علم کے, وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور اللہ کے دین کا مذاق بنا دیں. جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے, مکے کے کافروں کو برداشت نہیں ہوتا تھا. قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ آ کر کے سننے لگتے تھے. تو بعض کافروں نے دیکھا کہ قرآن کی جو کشش ہے وہ لوگوں کو مائل کر رہی ہے, تو انہوں نے لونڈیوں کو بلوایا ایران سے. ایران سے خوبصورت لونڈیاں آئیں اور وہ ناچ کر کے اور گا کر کے ایران کے قصے کہانیاں اور گانے بجانے سنانے لگی. تو یہ پلاننگ کی گئی تاکہ لوگوں کو قرآن سے روکا جائے. اسی لیے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں, صحابہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے, سانگ ہے. سانگ سب سے خطرناک چیز ہے. اور کسی مفسر نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا, کہا کہ الغنا رقیۃ الزنا, یہ جو گانا بجانا ہوتا ہے نا, یہ زنا کا رقیہ ہوتا ہے. رقیہ سمجھتے ہیں؟ جھاڑ پھونک, کسی کے اوپر جھاڑ پھونک کیا جائے اس کو رقیہ بولتے ہیں. تو زنا کا رقیہ گانا بجانا ہے. انسان زنا کا راستہ گانے بجانے سے طے کرتا ہے. آج کل وہ حرام رشتے جو ہوتے ہیں نا, سوشل میڈیا پر جو چیٹنگ ہوتی ہے, تو اس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بالی ووڈ کے سانگ بھیجے جاتے, گانے بھیجے جاتے ہیں, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. یہ ظاہر کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو ریلز بھیجتے ہیں, گانے بھیجتے ہیں. تو آج بھی یہ گانے, یہ سانگز, یہ زنا کا رقیہ ہے اور یہ سوسائٹی کی حقیقت ہے. اچھا, اللہ نے کہا کہ گانے کو خریدنے, آج خریدتا تو کوئی نہیں ہے بھائی. موبائل پر ہم نے ریچارج کرایا تو گانا لوگ سن رہے ہیں, تو خرید تو نہیں رہے ہیں. کسی زمانے میں لوگ خریدتے تھے, آج خرید نہیں رہے. اگر آپ نے اپنی زندگی کا 10 منٹ بھی میوزک اور گانے پر برباد کیا
تو آپ نے اپنے 10 قیمتی منٹ برباد کر دیے. آپ نے گویا کہ اس گانے کو خرید لیا. آپ نے اپنی زندگی کے 10 قیمتی پل گنوا دیے. آپ نے پیسہ تو نہیں لگایا مگر پیسے سے بھی زیادہ قیمتی چیز آپ نے اپنا ٹائم برباد کر دیا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گانے بجانے کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکیں. اس کے بعد حضرت لقمان کا ذکر اللہ نے کیا. یہ لقمان کون تھے؟ کیا پیغمبر تھے؟ نہیں، پیغمبر نہیں تھے. یہ اللہ کے نیک بندے تھے. لیکن لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی. حکمت کا مطلب ہوتا ہے وزڈم. حکمت کا مطلب ہوتا ہے صحیح موقع پر صحیح بات بولنے کا ٹیلنٹ. یہ لقمان کو دیا گیا تھا. کون سی بات کہاں بولنا ہے یہ ہنر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. اب حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت دی اور اس حکمت پر عمل کرتے ہوئے حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کچھ نصیحتیں کی. لقمان نبی نہیں تھے، لقمان اللہ کے نیک بندے تھے، مگر وہ نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی اللہ کی نظر میں وہ نصیحت اتنی قیمتی تھی کہ اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کر دیا. پتہ یہ چلا کہ باپ کے پاس زندگی میں اتنا ٹائم تو ہونا چاہیے کہ وہ بیٹے کو نصیحتیں کرے. معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، آج ہم یہ تو شکایت کرتے کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں. کبھی اپنے دل سے پوچھو کہ آپ ان بچوں کی تربیت پر ٹائم کتنا دے رہے ہیں؟ آج کتنے باپ ہیں جو 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ دین کی باتیں کریں، کچھ ان کو اچھے مورلز، اچھی مورل ویلیوز، اچھے ایٹیکیٹس ان کو سکھائیں، اچھی باتیں ان کو سکھائیں. ہمارے بچے تو اسکولوں کے بل پہ پلتے ہیں بھائی صاحب. بچہ اسکول چلا گیا، اسکول سے آیا کوچنگ چلا گیا، کوچنگ سے آیا ٹیوشن پہ چلا گیا، ٹیوشن سے آیا گھر پہ ہوم ورک کر رہا ہے. ماں باپ کے پاس بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے. قرآن کہتا نہیں ٹائم نکالو. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. پہلی نصیحت حضرت لقمان نے کی کہ شرک مت کرنا. پہلی نصیحت اللہ کا حق بتایا کہ میرے بیٹے شرک مت کرنا. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حق بتایا تو اب اللہ ان کے بیٹے کو ان کا حق بتا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کر. حملت امہ وہنن علی وہن، تیری ماں نے تکلیفوں کے ساتھ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنم دیا. وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک تجھے دودھ پلایا. ان اشکر لی ولوالدیک، اے میرے بندے تو میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکریہ بھی ادا کر. الی المصیر، تجھے مرنے کے بعد میرے ہی پاس آنا ہے. بعض لوگوں نے بتایا کہ کچھ گھروں میں شادی ٹوٹ جا رہی ہے، 3 مہینے 4 مہینے کے بعد شادی ٹوٹ جا رہی ہے. کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے والدین سے الگ رہنا ہے، مجھے ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا ہے. اب یہ بہو کا ڈیمانڈ کرنا شادی کے 3-4 مہینے کے بعد، وہ بچہ جو ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا چلا آیا ہے، بہو کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ مجھے الگ رہنا ہے، ظاہر ہے یہ ڈیمانڈ تو صحیح نہیں، اس کو تو کوئی صحیح نہیں کہے گا. مگر اس بنیاد پر طلاق ہو جانا، اس بنیاد پر رشتہ ٹوٹ جانا، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور میرا جملہ نوٹ کر لو، گھر ہمیشہ اولادوں کی وجہ سے نہیں بگڑتا ہے، بہت سارے گھر ماں باپ کی ضد کی وجہ سے بھی بگڑتا ہے. اور میرا دوسرا جملہ نوٹ کرو، ہمیشہ والدین مظلوم نہیں ہوتے. ہم نے ممبروں سے بڑی تقریریں سنی کہ صاحب والدین کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی. ٹھیک ہے، یہ سکے کا ایک پہلو ہے. بہت سارے گھروں میں والدین پر اولاد کا ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. مگر بہت سارے گھروں میں والدین نے بھی ظلم کیا ہے اپنی اولادوں کے اوپر. میرے پاس ایسے بھی نوجوان آئے ہیں جنہوں نے روتے ہوئے اپنے کلیجے کا درد نکال کے مجھے سنایا ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے. باپ کے پاس لاکھوں کی پراپرٹی ہے اور باپ اپنی ساری پراپرٹی، ساری دولت ایک بیٹے کو دے رہا ہے اور باقی بیٹے محروم ہیں. اس مہنگائی کے دور میں بیٹے کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں، اور اس کے باپ کے پاس کروڑوں کی پراپرٹیز اور دولت ہے، لیکن باپ نے ناراضگی میں اور غصے میں کہہ دیا ہے میرے پیسے سے تجھے کوئی مطلب نہیں ہے.
تو سماج کا ایک پہلو یہ بھی ہے میرے بھائیو. اور جب ہم ماں باپ کے حقوق کی بات کریں تو ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. ماں باپ کا احترام اپنی جگہ, ماں باپ کا حق اپنی جگہ, ماں باپ کی عزت اپنی جگہ, لیکن ماں باپ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے. ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کا ہر ڈیسیزن صحیح ہو, ماں باپ کی ہر بات صحیح ہو. اللہ کہہ رہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. میرے بندے, اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے پر ابھاریں, تجھے شرک کرنے کا حکم دیں, تجھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی تعلیم دیں, تو خبردار تو ان کی اس بات کو مت ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, تو دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا, مگر ان کی غلط بات کو مت ماننا. ماں باپ کی غلط بات نہیں ماننا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیں, اللہ کو ناراض کر کے کسی کی بھی فرمانبرداری نہیں کرنا ہے. اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. اے میرے بچے, اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی, آسمانوں میں کہیں ہوگی, زمین میں کہیں ہوگی, کسی چٹان کے نیچے بھی ہوگی, اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر, اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے. بچوں کو یہ سکھاؤ. بچوں کو بلی سے بہت ڈرا دیا, کتے سے بہت ڈرا دیا, شیر سے بہت ڈرا دیا. بچے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو. بچے کے دل میں یہ بات ڈالو کہ بیٹا اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے, اللہ سے بچ نہیں سکتے. ہم کوئی برائی کریں گے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ریکارڈ کر رہا ہے. یہ احساس بچے کے اندر پیدا کرو. اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت آتی ہے, اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے ایمان والو, اللہ کے پیارے رسول کی زندگی کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے, جو قیامت کے اوپر ایمان رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا, اور جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے, وہ کان کھول کر کے سن لے کہ رسول کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے. رسول ہمارے لیے نمونہ ہے میرے بھائی. صرف رسول کی نماز نمونہ نہیں ہے, رسول کی شادیاں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. رسول کا لین دین بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. رسول کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں, آج ہمیں نماز میں تو نبی یاد ہیں, ہمیں روزے میں تو نبی یاد ہیں, ہمیں وضو کرتے وقت تو نبی یاد ہیں, ہمیں غسل کرتے وقت تو نبی یاد ہیں, لیکن ہمیں اپنے ریلیشن شپس میں, اپنے تعلقات میں, اپنے لین دین میں, اپنے اخلاق میں, اپنے شادی بیاہ میں ہمیں نبی یاد نہیں ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کمپلیٹلی تمہارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول تمہارے لیے نمونہ ہے. اس کے بعد 21ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا. ایک موقع ایسا آیا تھا کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں جو سال میں خرچہ دیا جاتا ہے, جو وظیفہ دیا جاتا ہے, اس میں کچھ بڑھوتری, کچھ انکریمنٹ ہونا چاہیے. جب مدینہ میں اور لوگوں کی زندگی تھوڑی خوشحال ہو گئی, تو کیا نبی کی بیویوں کو اور اچھی اور لگزریس لائف گزارنے کا حق نہیں ہے؟ تو نبی کی بیویوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارا پیسہ جو ہمیں دیا جاتا ہے سال میں, وہ بڑھایا جائے, ہم بھی اچھے کپڑے پہنیں, ہم بھی اچھا کھانا کھائیں, ہمارا بھی آرام دہ زندگی گزارنے کا حق ہے ہمیں. تب اللہ نے 21ویں پارے کی لاسٹ میں 2 آیتیں نازل کی. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور دنیا کی چمک دمک چاہتی ہو, فتعالینا, تو آ جاؤ, امتعکن, میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں, واسرحکن سراحا جمیلا, لیکن اے میری بیویوں میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں, تم کو عزت کے ساتھ ودا کر دیتا ہوں, اب تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی. دنیا چاہیے, کپڑے چاہیے, زیورات چاہیے, جیولری, آؤ میں سب دیتا ہوں, مگر پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی, چلی جاؤ یہاں سے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو, اس کے رسول سے محبت کرتی ہو, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اے نبی کی بیویوں تم نیکی کا کام کرتی رہو, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے.
جب یہ دو آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے نبی اپنی محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے، کہا کہ عائشہ ایک بات کہنی ہے تم سے۔ کیا بات ہے اللہ کے نبی؟ عائشہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد مجھے جواب دینا۔ اے اللہ کے نبی، ایسا کون سا میٹر ہے کہ آپ اتنے سیریس ہو کر کے بات کر رہے ہیں، ماں باپ سے مشورہ لینے کی بات کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ کے سنا دی، کہا کہ اے عائشہ، اللہ تمہیں اختیار دے رہا ہے، آپشن دے رہا ہے، چاہو تو دنیا کی دولت لے لو اور چاہو تو نبی کے ساتھ رہو۔ نبی کے ساتھ رہو گی تو پریشانیاں آئیں گی، فاقے کرنے پڑیں گے، بھوکا رہنا پڑے گا، لگزریس لائف نہیں ملے گی، مگر جنت ملے گی۔ اور اے عائشہ، اگر دنیا کی دولت چاہیے تو آؤ میں طلاق دے دیتا ہوں، چلی جاؤ، یہ اللہ آپشن دے رہا ہے۔ اب عائشہ تم غور کر کے سوچ سمجھ کے جواب دو، تمہارا ریپلائی کیا ہے؟ میری مائیں بہنیں اگر موجود ہیں تو سنیں، آج زندگیاں گزر جاتی ہماری ماں بہنوں کی، یہ زیور ہونا، وہ کپڑے ہونا، وہ نقاب ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، شوہر بیچارہ جو ہے شادی کے بعد انہیں بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ عورت کے ان شوق اور ارمانوں کو پورا کرنے میں گزرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، یہ تو عورت کی فطرت ہے، سجنا سنورنا، اچھے کپڑے پہننا عورت کی فطرت ہے، مگر اس کو اگر آپ نے زندگی کا مقصد بنا لیا ہے میری ماں بہنوں تو معاف کرنا، یہ مقصد نہیں ہے۔ اماں عائشہ نے کیا جواب دیا؟ بخاری کے الفاظ ہیں، اماں عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا اس کے بارے میں مجھے اپنے ماں باپ سے رائے لینی پڑے گی؟ اس کے بارے میں مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ لینا پڑے گا؟ نہیں نہیں اے اللہ کے نبی، مجھے کسی سے کوئی رائے نہیں کرنا، کوئی مشورہ نہیں کرنا، میرا جواب بالکل کلیئر ہے، اخترت اللہ ورسولہ والدار الاخرہ۔ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، مجھے رسول سے بہت محبت ہے، مجھے آخرت میں اپنا گھر بنانا ہے، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت، مجھے نہیں چاہیے دنیا کے کپڑے لتے، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا عیش و آرام۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہوں گی، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اور یہی جواب جو اماں عائشہ نے دیا تھا، نبی کی ساری بیویوں نے یہی جواب دیا تھا، اور یہ جواب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کی دو آیتیں نازل کی۔ ایک آیت تو سورہ احزاب کی وہ نازل کی ہے کہ نبی کی بیویوں کو ماں کا درجہ دیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں سارے مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کے انتقال کے بعد بھی یہ ماں رہیں گی، ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، ان کو کوئی غلط نظر سے دیکھ نہیں سکتا، یہ نبی کی بیوہ ہونے کے باوجود یہ ساری امت کی ماں رہیں گی۔ ایک تو آیت یہ نازل کرتی، اور دوسری آیت اللہ نے یہ نازل کی کہ اے نبی، اب یہ جتنی بیویاں آپ کے نکاح میں ہیں ان کو بدل نہیں سکتے، آپ ان کی جگہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے، اب یہ دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں، یہ ساری بیویاں جنت میں بھی آپ کی بیویاں رہیں گی، ان کو آپ طلاق نہیں دے سکتے، ان کو بدل نہیں سکتے۔ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا میرے پیارے ساتھیوں۔ اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ نبی کی جتنی بیویاں تھیں سب قابل احترام ہیں۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو آج اہل بیت کی محبت کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں اور حضرت عائشہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ حضرت عائشہ کا حضرت علی سے کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف ہونا انسانی فطرت ہے میرے بھائی، اختلاف کی وجہ سے نہ علی کا مقام گھٹ گیا، نہ ام عائشہ کا مقام بڑھ گیا۔ جو علی کا مقام وہ اپنی جگہ ہے، جو عائشہ کا مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے کسی صحابی پر اور نبی کی کسی بیوی پر تبرہ کرنا اور گندی زبان استعمال کرنا یہ خبیث اور گندے لوگوں کا کام ہے، یہ قرآن و سنت کے ماننے والے کا کام کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کی ساری بیویاں قرآن کی اس آیت کے مطابق جنتی ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں اور ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ اور اسی کے ساتھ 21ویں پارے کی تفسیر مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم کو 27ویں رمضان کے پہلے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔